میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب دوں گا جو اس کو جتنا بلوئے گا اس سے اتنا فائدہ اٹھا لے گا، جتنا پروسیس کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو قرآن مجید سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اور ہوتا رہے گا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ زمین پر رہنمائی ہے اور آسمان پر خزانہ ہے، قبر میں ساتھی ہے اور قیامت میں سفارشی ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جن لوگوں پہ نازل ہوا، عربز were the first addressee of قرآن، تو کیا عرب کے لوگ قرآن مجید کی اس گہرائی، اتنی اس کی وسعت کو اور اس کے معنی کو سمجھنے کے قابل تھے بھی یا نہیں تھے؟ Do they possess the capacity to understand the Quran, or at least to understand that this text is divine, it's from Allah Almighty, not from any human؟ تو اس کے لیے کچھ عرب کے حالات پتہ ہونے ہمیں ضروری ہیں۔ ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف ہولی پرافٹ کچھ نہیں تھا، ماؤنٹینز، ڈیزرٹ، نو اسٹیٹ، نو لا، ویری لٹل پیس، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی فیڈرل اتھارٹی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اپنے اصول و ضوابط تھے۔ فلپ کیٹی لکھتا ہے کہ they were camel drivers and considered to be the trash of the world۔ جس طرح آپ کے گھر میں ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک کچن ہے، ایک بیڈ روم ہے اور ایک کوڑا رکھنے کی باسکٹ ہے، تو وہ لوگ کوڑا رکھنے کی باسکٹ تھے۔ ننھی بچی ہوتی ہے، پیاری بیٹی جس کی مسکراہٹ انسان کو خوش کرتی ہے، اس کو اٹھا کر وہ اندھے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مینٹالٹی ہوگی۔ They were not asset, they were liability. And nobody was willing to give them a second look۔ سکندر آیا تھا وہاں پہ، الیگزینڈر، he passed them by، دیکھا تک نہیں۔ رومنز بھی آئے تھے، دیکھا تک نہیں۔ اور ایک عرب کے لیے خاص طور پہ مکے کی اگر بات کی جائے تو تین چیزیں اہم ترین تھیں، ایک تلوار، ایک خیمہ اور ایک اونٹ۔ تلوار اپنے دفاع کے لیے، خیمہ اس اسکارچنگ ہیٹ سے بچنے کے لیے، اور اونٹ کو تو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اٹس ون آف دا میریکلز۔ اونٹ جو ہے اس کے تین بھویں ہوتی ہیں، یہ آئیلٹس تین، میری ایک ہے نا، اس کی تین ہے۔ صحرا میں جب جاتا ہے، تیز ریت کا طوفان آتا ہے تو اس کا شٹر بند ہو جاتا ہے۔ اور یونیورسٹی آف سنگاپور کی ریسرچ کے مطابق 5 ماہ تو سردیوں میں بغیر کھائے پیے چل لیتا ہے، یہ گرمیوں میں کچھ 12-15 دن نکال لیتا ہے۔ اس کے نا سیلز کی شیپ بھی الگ ہوتی ہے، عام جانوروں سے الگ ہے، ویٹرنری سائنس میں سیلز کی شیپ الگ ہے اس کی۔ ویٹرنری سائنس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ ویٹرنیرینز کو ایک نعمت تو میسر ہے، کہتے کیا؟ کہتے ان کا مریض علاج سے پہلے گوگل نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال عرب کے اندر سخت گرمی تھی، اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، نقاشی نہیں کر سکتے تھے، کارپینٹر نہیں بن سکتے تھے، درخت تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، مجسمہ سازی نہیں کر سکتے تھے۔ اونٹ پالتے تھے، اور اونٹ پالنا سب سے پریسٹیجیس آکوپیشن تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے تھے۔ اور اونٹوں میں بھی مادہ اونٹنی ایک تھی، اگر وہ پالتے تھے تو بہت بڑے سمجھے جاتے تھے۔ طائف والے تانے دیتے تھے کبھی کبھار کہ ہم گندم کھاتے، تم گندم نہیں کھا سکتے۔ ساتھ ہی بحیرہ احمر تھا، وہاں سے کبھی مچھلی آ جاتی تھی۔
تو عرب کے کئی نام مکے کے وہ پانی سے انسپائرڈ بھی ہیں. قریش کا مطلب ہے چھوٹا مگرمچھ. تو اس جگہ پہ جہاں پر یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آبزرویشن تھی. آپ ایک عربی ہیں، وہیں آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، کہ سونا چاندی سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز عرب کے لوگوں کو پیاری ہے وہ شاعری ہے، پوئٹری، لٹریچر. بادشاہ تھے وہ سخن کے، جس دروازے سے چاہتے ادب کے داخل ہو جاتے. ہمارے یہاں پہ تو ادیب ایک شاعر ہوتا ہے بس، وہاں پہ شاعر جنگجو بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، ہر انداز سے ڈیل کرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا، حسان اپنے شعروں سے ان پہ حملہ کر، جبریل تیری مدد کریں گے. کیونکہ ٹریڈیشن یہی تھا کہ جنگ ہوتی، امن ہوتا، خوش ہوتا کوئی عربی یا غمگین ہوتا، فرحت کے لمحات ہوتے یا کوئی افسوس کا موقع ہوتا، وہ ظہیر کے، انترا کے، لبید کے، القیس کے، نابغہ کے اشعار یاد کرتا اور انہی کو دہراتا. ہر موقع پر الگ شعر ہوا کرتا تھا. اور جب کوئی کسی ملک سے سامان تجارت آتا، جیسے ایران سے قالین آ گئے، برصغیر سے مسالے آ گئے، اب عرب میں کون سا وہ تاجر ہوگا جو وہ خریدے گا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ سارے بیٹھ جائیں گے اور شاعری پڑھیں گے. جس کے اشعار سب سے بہتر ہوں گے وہ مال تجارت اٹھا لے گا. اور عکاظ، دبا کے میلے، کیونکہ مکہ واز ایکچولی a trade center due to خانہ کعبہ، اور جتنی جنگ و جدال تھی نا ایک خاص پیریڈ کے لیے روک دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ اب نہیں لڑنا. کیوں؟ تاکہ ٹریڈنگ ہو جائے، لوگ آ جائیں، سکون سے بک بکا جائے سارا کچھ. اور پھر وہ شاعری کا مقابلہ ہوتا اور جس کا فرسٹ آتا اس کا کلام کعبے کی دیوار پہ لٹکایا جاتا. اور یہ بڑے عرصے تک رہتا، اور اس کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی یہ کہ میرا کلام لٹکایا گیا. اور اب انہی لوگوں کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا. لبید بن ربیہ، you know who he was؟ اس کا کلام 3 سال سے کعبے کی دیوار پہ لٹکا تھا، اور گئے جا کر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں اس کے ساتھ لٹکا دیں. غصے میں آیا، کس نے میرے کلام کے ساتھ کچھ لٹکایا ہے؟ اور آ کے پڑھی آیتیں، مڑ کے گیا نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. عتبہ بن ربیہ، کہانت میں مروجہ علوم اور سخن کے اندر اس کا ثانی کوئی نہیں تھا. ابو جہل نے اس کو پیسے دیے، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے، سمجھا ان کو، تعویلات دے، اور اپنے زور بازو سے، فصاحت سے، بلاغت سے جیسے بھی سمجھا کے آ کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. آیا، آ کر اس نے تقریر شروع کر دی اور بڑی دیر بولتا رہا. جب خاموش ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، اور جب یہ تم سے منہ پھیریں انہیں اس کڑک سے ڈراؤ جو عاد اور سمود پہ نازل ہوئی تھی. اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا حضور کے، کہتا چپ ہو جائیں محمد، چپ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے لگتا ہے وہ کڑک میرے پہ نازل ہونے لگی ہے. اور جا کر ابو جہل کو کہتا ہے کہ دیکھ مجھ سے زیادہ سمجھتا نہیں ہے تو، کیا ہوتا ہے یہ لٹریچر اور فصاحت و بلاغت، یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ انسان کا کلام نہیں ہے. بتاؤ کیا چیز ایسی تھی جس نے عتبہ بن ربیہ کو اور لبید کو لرزہ براندام کر دیا. ابن مققع یہ روئے زمین پر کہا جاتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کا بادشاہ ہے. بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. جب حضور نے چیلنج کر دیا کہ لاؤ قرآن جیسی کوئی چیز لے کر آؤ، اور قرآن خود چیلنج کرتا ہے، not once, not twice, not thrice, but 4 times. جاؤ قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ، حمایتیوں کو بلا لو جنوں اور انسانوں میں، نہیں 10 صورتیں لے آؤ، نہیں 1 صورت لے آؤ، نہیں کوئی ایک بات قرآن جیسی بنا کے لے کے آؤ. چیلنج ہے، آج تک چیلنج ہے. ابن مققع اٹھا، 40 دن تک اس نے اپنے قوا کو، اپنے ذہن کو شراب و کباب سے تیز کیا کہ میں کچھ بناؤں گا، اور نکلا کہ آج میں قرآن کی جیسی کوئی چیز بناتا ہوں. مدرسے کے باہر سے گزرا، بچہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. وہ آیت ہے جس میں رب فرماتا ہے ہم نے آسمان کو کہا تھم جا، ہم نے زمین سے کہا پانی پی لے، اور وہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی.
مڑا مٹا دیا سب کا، اس کلام کا ثانی نہیں بن سکتا. یہ قرآن ہے. اور مجھے بتاؤ انہی کے درمیان، یہی لبید، یہی القیس اور یہی اتباع کے درمیان قرآن پاک نازل ہوا. کون قرآن پاک دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو بڑے ہوتے عمر کے حساب سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نا انہوں نے. ان کا پاک و صاف بچپن، ان کا کوثر و سلسبیل سے دھلا ہوا لڑکپن، ان کی بے عیب جوانی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. تو ان کے تو باپ دادا میں کوئی شاعر نہیں رہا. انہوں نے تو کسی میلے میں آج تک کوئی نظم نہیں آ کے پڑھی. اور انہی عربیوں کے سامنے اس ہستی نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانو تلمس بھی طے نہیں کیے. یہ حقیقت ہے. تو پھر ایک دم قرآن کیسے آ گیا جس نے ان کو حیران کر دیا؟ تو یاد رکھو یہ قرآن ہے جو پڑھنے والے کو نوازتا ہے. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں نے جمعے کا خطبہ دینا ہوتا ہے قذافی اسٹیڈیم کی مسجد میں. ظاہری بات ہے وہ مذہبی نوعیت کی بات ہوتی ہے. اور پھر آگے کسی کالج کے اندر موٹیویشنل لیکچر دینا ہوتا ہے. اس میں کچھ دنیاوی اگزامپلس بھی ہوتی ہیں. آج یہ ہمارے جو دوست ذکریہ یونیورسٹی سے آئے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، یہاں پہ پیورلی ٹیچرز ٹریننگ پر بیان تھا، ریسرچ کے موضوع پہ. اب یقین کریں مختلف قسم کے پروگرامز کرنے کے لیے مجھے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سب اسی میں سے نکلتا ہے. کنگ ایڈورڈ میں جا رہا تھا میں، اور جانے سے پہلے میرا ذہن بنا کہ میں تھوڑا قرآن مجید کو پڑھوں، میڈیکل سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے. 5 منٹ رکھے تھے میں نے، 2 گھنٹے پڑھتا رہا میں، کام ختم نہیں ہوا. 18 آیتیں انسان کی تخلیق کے بارے میں ہیں. 18 آیتیں اٹھاؤ میں بتاتا چلتا جاتا ہوں تمہیں. اور وہ آیت پڑھ کر ایمبریولوجی کے حوالے سے انسان کا دماغ ہی حیران رہ جاتا ہے. I was astonished جب رب فرماتا سورۃ الزمر کے اندر ہم نے بچے کو ماں کے پیٹ میں 3 کالے پردوں میں رکھا. کیا ہوتا ہے وہ پری ایمبریونک، ایمبریونک اور فیٹل سٹیٹ؟ پڑھو جا کے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہم نے انسان کے اوپر، یہ جو آپ کے پٹھے ہوتے ہیں اور پٹھوں کے ساتھ ہڈیاں ہوتی ہیں، پٹھے ہڈیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہیئرنگ ہے، لسننگ ہے، یہ لیگمنٹس ہیں اور ٹینڈنز ہیں. ساری تفصیل قرآن کے اندر بڑے آرام آرام سے فرماتا جاتا ہے. رب تعالیٰ فنگر پرنٹس کے اوپر بات کرتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے فنگر پرنٹ آپس سے ملتے ہو. یہ جو زیبرے ہوتے ہیں نا، زیبرے پتہ ہے یہ کالی داڑھیوں والے. اچھا زیبرے پہ کالی داڑھیاں ہیں یا پھر کالے زیبرے پہ سفید داڑھیاں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بہرحال سائنس کے مطابق کالے زیبرے پہ سفید داڑھیاں ہیں. اور وہ جس طرح ہاتھوں کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے، اسی طرح زیبرے کی داڑھیاں بھی نہیں ملتی. کون ہے؟ میں یو ای ٹی لاہور جا رہا تھا، وہاں پہ میٹلرجیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئز تھا. کوئز کے بعد میرا بیان تھا، اور یہی میرا دل چاہا کہ جانے سے پہلے تھوڑا سا میٹلرجیکل انجینئرنگ کو ٹچ تو کروں، قرآن مجید کیا کہتا ہے. اور جب میں نے اٹھایا، وقت میں نے 5 منٹ ہی لوکیٹ کیے تھے، لیکن لوہا، تانبا، لوہا اتارا گیا. تانبا ایسی دھات ہے کہ تانبے کو آپ لیس کر دے دنیا سے ساری الیکٹریسٹی فارغ ہو جائے گی. یہ سب تانبا ہے. قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ انجینئرنگ کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کامرس کی بھی نہیں ہے، جیولوجی کی بھی نہیں ہے، جیوگرافی کی بھی نہیں ہے. یہ قرآن ہے جس میں سب کچھ ہے. ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے. زمین کے نیچے سے لے کے آسمان کے اوپر والے کونے تک جو بھی چیز ہوگی، یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، سب کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. اب مجھے بتاؤ، پوچھو گے کہ نظر نہیں آتا، تو یہ ظرف ہمارے اندر نہیں ہے یار. آپ تو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک کتاب میں میڈیکل سائنس کی پکڑتا ہوں، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتا ہے، اپنے حساب سے معنی اخذ کرے گا. ایک ہاؤس آفیسر اس کو پڑھتا ہے، اپنے حساب سے معنی اخذ کرے گا. سینئر رجسٹرار اس کو پڑھتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر پڑھتا ہے، ایسوسیٹ پڑھتا ہے، فل پروفیسر پڑھتا ہے. کیا ہر بندہ اپنے انداز سے اس سے معنی اخذ نہیں کرے گا؟ تو قرآن مجید کو بھی مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے میں صرف سورہ فاتحہ پر 70 اونٹوں کو بھر دوں گا. یہ تو ظرف ہے اس بندے کا جو قرآن پڑھتا ہے. فرمایا قرآن شفا ہے. 2 دفعہ فرمایا قرآن شفا ہے. Apparently it means that Quran is a cure of spiritual diseases. غیبت، چغلی، گناہ اس کا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن یہ آپ کا جو میڈیکل سائنس ہے، جو کہ ڈیزیز کی کیور ہے، جو کہ پیتھوجنز اور مائکرو آرگنزمز، بیکٹیریا اور وائرس سے ہونے والی ایک ڈیزیز ہے، آرگینک ڈیزیز ہے، اس کی بھی شفا ہے. حدیث ہے
کچھ صحابہ کسی جگہ پر گئے تو جہاں وہ گیسٹ تھے ان کے ہوسٹس نے ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا. اب ان کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا. وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہا جی آپ کے پاس کوئی دوائی ہے؟ اب ڈیل صحیح طرح نہیں کیا تھا. صحابہ نے کہا دیکھو ہم تو پیسے طے کریں گے پہلے پھر کچھ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا. تو صحابہ نے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پڑھ کر تھوک اپنا وہاں پہ لعاب لگایا. اللہ نے اس کو شفا دے دی. اب کہتے پیسے لو. پیسے طے ہوئے تھے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہوگا، لے لو. فرمایا نہیں، ہم پہلے اپنے نبی سے پوچھیں گے یہ صحیح ہے کہ نہیں. آقا کے پاس آئے، آقا سے پوچھا اس طرح ہم نے طے کیا تھا. حضور ایسے مسکرائے کہ حضور کے جبڑے مبارک نظر آنے لگے، حدیث میں آتا ہے. اور حضور کہتے تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ان آیتوں میں شفا ہے؟ پھر حضور نے کہا وہ حصہ لے لو اور مجھے بھی میرا حصہ دے دو. And I will confirm you this news from dawn. I have that issue. اس کا جو ڈیٹ میرے پاس لکھی ہے جو اس کا ایڈیشن تھا کہ کئی ڈاکٹرز ایسے کلیم کرتے ہیں پاکستان میں سروسز ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر. they claim that Quran specifically سورہ رحمان is a cure to the disease where organ failure is present. جب organ failure ہوتا ہے، جس طرح وہاں پہ چوہے مار گولی کھا کے آ گیا تھا، عباس اس لڑکے کا نام تھا، مر رہا تھا، تو اس کو کہا اب یہ جو دوائی ہے جو کھاتا خودکشی کے لیے کھاتا یہ 90% اس میں فیٹیلٹی ہے، مر جائے گا بندہ. اس کو ڈاکٹر صاحب نے لیا امریکن کوالیفائڈ سے اور لے کے اس کو اتنا ریسیسیٹیٹ کیا، اتنے جھٹکے بجلی کے لگائے، کہتے آج تک کتنے ہی لگے تھے. اس کو ایمرجنسی میں رکھا، 3 ہفتے کے بعد وہ شفا یاب ہو کے چلا گیا. اور ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو ہوا، انہوں نے ثابت کیا کہ جب یہ میرے پاس آئی سی یو میں آیا تھا میں نے سورہ رحمان کی تلاوت اس کے اوپر لگا دی تھی، اور جب یہ فارغ ہو کر گیا پریسکرپشن میں لکھا ہے جب تک زندہ ہے تو دن میں 3 بار سورہ رحمان پڑھ لیا کر یا سن لیا کر. ایکسپیریمنٹ کرو. نو ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ بٹ ڈو ایکسپیریمنٹ، کیونکہ الفاظ میں اثر ہوتا ہے. الفاظ بڑے قیمتی ہیں، الفاظ میں جادو بھی ہوتا ہے، اسپیل، اسی لیے تو اس کو اسپیلنگ کہتے ہیں. یہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو قرآن، ایک بندے نے اعتراض کیا کہ جی قرآن میں سیمیٹری نہیں ہے، باقی ہر کتاب میں ایک سیمیٹری ہوتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ کتاب چل رہی ہوتی ہے پھر آخر تک آتی ہے. قرآن میں سیمیٹری نہیں ہے. کبھی قیامت کا ذکر ہوگا، ساتھ ہی نماز کا ذکر آ جائے گا، نماز کے فوراً بعد قریش کے قافلوں کا، پھر ایک دم مہاجرین کا ذکر آ جائے گا، پھر دوبارہ کسی عبادت کی بات آ جائے گی. ایک پیٹرن کیوں نظر نہیں آتا؟ میڈیکل سائنس کی کتاب میں تو ہے، لاء کی کتاب میں بھی ہے، کامرس کی کتاب میں بھی ہے. تو یاد رکھو ایسا ہے، وی ایکسیپٹ. دیکھو بات سنو، قرآن مجید کا مقابلہ کسی اور کتاب سے نہیں کیا جا سکتا، پہلے تو یہ بات یاد رکھنا. دوسرا، جن کتابوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کتابیں متعلقہ بندہ ہی پڑھے گا. میں میڈیکل سائنس کی بک نہیں پڑھوں گا، میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں لاء کی بھی نہیں پڑھوں گا، وہ لاء کا بندہ پڑھے گا. اور پیپر پاس کرنے کے بعد ان کتابوں کو نہیں پڑھا جاتا، بند ہو جاتی ہیں یہ. اور یہ معلومات کی کتابیں ہیں، کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں لے کر آتی. اور اب قرآن کو دیکھو، قرآن فقط معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے. یہ اس حکیم کا کلام ہے جس کا کوئی قول وہ دانائی اور حکمت کے علاوہ نہیں ہوتا، اور انتہا کی حکمت جس کو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. قرآن کے سامنے مقاصد نہیں ہے کتنے. قرآن نے ایک طرف ان بتوں کے آگے جھکنے والوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں لے کر آنا ہے. قرآن نے ایک طرف عورت کی وہ ڈگنیٹی کو، اس کو بیان کرنا ہے. قرآن نے امیر غریب شاہ و گدا کی مساوات کا بھی بیان کرنا ہے. قرآن نے ان سب کو اصول و ضوابط اور قواعد بھی سکھانے ہیں. اور ایک پیپر کوئی ایک صفحہ نکال کے مجھے دکھا دو جس میں قرآن اپنے ان مقاصد سے ہٹ کر گیا ہو. ایک ایتھیسٹ نے لکھا تھا، کہتا میں نے قرآن کو پڑھا مسلمانوں کے، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں کم از کم آپ کو زندگی کے ایک مسئلے کا حل نہ ملتا ہو. کوئی بھی مسئلہ، معاشرتی ہو، ثقافتی ہو، جو بھی ہو. تو یہ قرآن ہے میرے محترم سامعین کرام، قرآن. اور کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ قرآن کو بنظر ایمان اگر پڑھا جائے تو پورا قرآن حضور کی نعت ہے. How you will justify that? We need to justify that. دیکھو سورہ اخلاص موسٹ کامن صورت اس کو آپ کہہ لیں دنیا میں ہے. بظاہر یہ صورت بڑی جامع ہے اور ہر نبی اسی صورت کی ہی تبلیغ کرنے آئے. اللہ کی وحدانیت تھی نا جس کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت تھی.
اس صورت کے اندر اللہ کے ایک ہونے، اس کے بے نیاز ہونے کی بات کی گئی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ پوری صورت ایک حرف کی وجہ سے نعت بن گئی، قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے اے حبیب، آپ کہہ دیجئے، ذکر میرا ہے، سننا آپ کی زبان سے ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور سورہ لہب کو دیکھیے، بظاہر یہ صورت ایک کافر کی مذمت پر نازل کی گئی۔ ابو لہب، شعلے کا باپ، سرخ و سفید رنگ تھا، بڑا خوبصورت بظاہر تھا، کٹر کافر ہے، اور یہ وہ کافر ہے کہ جو کہ شدید ترین کفار میں سے، بہت ہی بدتمیز آدمی تھا، حضور کا چچا ہے۔ اور جب میرے آقا مکے میں آگے آگے جا کے دین کی دعوت دیتے، یہ مکے کا سردار تھا، یہ پیچھے جا کر کہتا، اے لوگوں بات نہ سننا، میرا بھتیجا جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ اور اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ بہت ہی گستاخ تھا، اس نے ایک دفعہ، کیونکہ ان دونوں کے پاس نا حضور کی دو بیٹیاں تھیں، تو بعد میں جب یہ معاملہ ہوا تو ابو لہب نے طلاق دلوا دی۔ عتیبہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے نا آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو میرے آقا کے دل پہ رنج ہوا، اور حضور نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا تیرے پہ مسلط کر دے گا۔ وہ اوپنلی کہا کرتا تھا کہ یہ مجھے جو دعا انہوں نے کہہ دی ہے نا، ہوگا یہی۔ ایک دن وہ کسی قافلے میں گیا، پڑاؤ ہوا، راہب نے کہا یہاں بڑے خون خوار درندے ہیں۔ اس نے کیا کیا، سارے قافلے کا سامان لے کے اس کا ایک ٹاور بنا دیا، اس پہ اپنے بیٹے کو سلا دیا، اور سب کو کہا ساتھ بیٹھ جاؤ۔ رات کو سب پہ نیند طاری کر دی گئی، اوپر سے ایک شیر آیا، سب کے منہ سونگتا ہوا، اور عتیبہ کا منہ سونگا اس نے، اور اپنے پنجے سے اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے۔ گستاخ رسول کے منہ میں ایسی بو ہوتی ہے کہ شیر بھی پہچان لیتا ہے۔ ابو لہب غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد ادسا نام کی کالا دانہ بیماری تھی، آئی ڈونٹ نو وٹ از دا اوریجنل نیم آف میڈیکل نیم آف دیٹ ڈیزیز، لیکن وہ بیماری بڑی گندی سمجھی جاتی تھی، بدن پھول گیا اس کا۔ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آئے، دور سے پانی پھینک دیا اس کے اوپر کہ اس کی لاش دفن ہو جائے۔ بظاہر یہ صورت ابو لہب اور اس کی بیوی کے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ نعت کیسے بنی کہ یہ دونوں دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے دشمن تھے، اور ثابت ہے ہر نبی کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آئی، لوگوں نے برا بھلا کہا، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان نبیوں نے اپنے ظرف کے مطابق جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں ہے، لیکن قرآن شاہد ہے جب بھی اللہ کے حبیب پر بات ہوئی اللہ نے فرمایا پیارے تو نہیں، جواب ہم دیں گے، جواب ہم دیں گے، بات تیرے پر آئی ہے۔ اور یہ تو شان ہے میرے آقا کی، جب صحابہ کہہ رہے تھے ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، بڑی بات ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میرے آقا قریب آ کر فرماتے ہیں صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن سن لو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا ہے، قیامت کے دن میرا جھنڈا ہوگا، سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں فخر نہیں کرتا، جنت میرے لیے کھولی جائے گی، میں ساری غریب امت کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ علماء فرماتے حضور فخر کیوں نہیں کرتے؟ بات تو فخر کی ہے، جھنڈا حضور کا اور سارے نبی جھنڈے کے نیچے، بات فخر کی نہیں ہے۔ مولا علی قاری کہتے حضور نے صحیح فرمایا فخر نہیں کرتا، حضور کیوں فخر کریں؟ فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن حضور کا جھنڈا انہیں میسر آ گیا ہے، چاند کٹ جائے حضور کی انگلی سے، یہ تو چاند کو فخر کرنا چاہیے نا کہ انگلی کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفعتیں ہیں، اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کوئی لاہور سے یہاں بیان کرنے آئے نہ آئے، کوئی نعت پڑھنے آئے نہ آئے، کوئی مصنف حضور کی ذات پر قلم اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی تعریف و توصیف نہ کرے، حضور کا ذکر کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ رب کائنات خود قرآن میں آپ کا ذکر بلند کرتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا، ہر زمانے ہر زبان میں تعریف کیا گیا، نام کے ایسنس پہ غور کرو، تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ محمد بھی کہتے تھے، گالیاں بھی نکالتے تھے، تو وہ عربی لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیونکہ جب برا بھلا کہتے ہو پھر جب نام لے لیتے ہو تعریف تو خود بخود ہو جاتی ہے، تو یا تو نام بدلو یا گالیاں نہ دو۔ انہوں نے مزمم نام رکھ دیا، معاذ اللہ، مذمت کیا ہوا۔ صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں،
حضور کہتے جو مذمم ہوگا اس کو کہتے ہوں گے مجھے تو میرے رب نے محمد بنا دیا ہے، اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی سارے تعریف کریں، خالق بھی مخلوق بھی، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی تعریف ہو۔ یاد کرو، ایک چشم تصور میں لے کر آؤ کہ جب قیامت کا دن ہوگا چاروں طرف میرے حضور کے نعرے گونج رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ سارے نبی حضور کو دیکھ رہے ہوں گے، یا شفیع المذنبین، ویٹ کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ پکار کے تھک جائیں گے نا، پھر حضور کا سجدہ ہوگا اور اللہ فرمائے گا پیارے سجدے سے سر کو اٹھا دے، آج دو چو چاہے گا قیامت میں وہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سارے جو مانتے نہیں ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جو حضور کا کلمہ نہیں مانتے، اس دن ان کو امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی اہمیت اور عزت کتنی ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، میڈیکل اسٹوڈنٹس، just ponder on what revolution he has brought in this world۔ یاد رکھنا، بڑی سے بڑی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ فلسفہ، اچھے سے اچھی تربیت مر جائے گی، تباہ ہو جائے گی اگر کوئی شخصی نمونہ پیچھے نہیں ہوگا۔ اسلام پڑھائی لکھائی علم کا دین ہے۔ اب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، کبھی ماضی میں جا کے میڈیکل سائنس کو دین اسلام کی آنکھ سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، آکسفورڈ میں، میساچیوسٹ میں، ہارورڈ میں آج بھی کیوں اسلامک اسکول بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اسلام پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے؟ کچھ ہے تو ہو رہی ہے نا۔ روٹس دیکھیں، کنووکیشن ہوتا ہے، جب کنووکیشن میں کیا پہنتے ہیں؟ وہ کالا سا ہیٹ ہوتا ہے، کوئی روب پہنا ہوتا ہے، دیکھا، لمبا سا چوگا سا روب پہنا ہوتا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں یہی ہے، امریکہ میں ہو، برٹن میں ہو، پاکستان میں ہو، اس دن خاص طور پہ وہ لے کر آتے ہیں۔ آپ نے اس ڈریس کی روٹس کو کبھی دیکھا؟ میں نے پڑھا ہے، یہ عربی چوغا ہے جو عرب پہنتے تھے۔ 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں عربی پڑھائی جاتی رہی ہے، کیونکہ دنیا کا سارا علمی عربی میں تھا۔ جب رام پرکاش آفتالمولوجسٹ ہے ہندو، وہ لے کر گیا تھا بی بی سی کے کورسپونڈنٹ کو سیریا کی ایک مسجد کے بیسمنٹ میں، وہاں ایک تخت پڑا ہوا تھا، کہتا یو نو واٹ ہیپنڈ ہیئر؟ آئی ڈونٹ نو۔ کہتا the first operation of cataract took place here۔ پہلا آپریشن موتی کا یہاں ہوا تھا۔ who performed it؟ ڈونٹ یو نو؟ ایسے آنکھ کے بیچ کے، ڈونٹ یو نو؟ مسلمس۔ why؟ how؟ کہتے their prophet had said Allah has not sent down any disease without sending down its cure۔ کوئی بیماری اللہ نے اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہوئی، حدیث ہے۔ نکل گئے مسلمان، پہاڑ پہ ہوگی شفا، کسی جانور کے جسم میں ہوگی، کسی پہاڑ کے درخت کے جڑ کے اندر ہوگی، صادق اور امین نے کہہ دیا شفا ہے۔ فارماکولوجی انوینٹ ہوئی، بڑے سے بڑا سائنسدان آگے بڑھا۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس لیڈی نے کہا تھا I will try to quote a civilization who paved the way of modern civilization۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو، بنیاد ڈلنا بات ہوتی ہے، عمارت تو کوئی بھی کھڑی کر لیتا ہے۔ آج تم سپیس ٹریول کر رہے ہو، کس نے بنیاد ڈالی تھی اس کی؟ لندن کی گلیوں میں تو انسانی خون بکتا تھا، انسان کے اعضاء بکتے تھے، راہب جنت اور دوزخ کے پروانے ایشو کرتے تھے۔ پیشیا نام کی لڑکی تھی یونان کی، پہلی بار اس نے سائیکالوجی کے اندر پی ایچ ڈی کی، وہ پڑھانے جاتی تھی، راہبوں نے اس کو روکا، قتل کیا، اس کی ہڈیوں کا چورا بنایا اور تقسیم کیا گھروں میں۔ دیکھو پڑھے گا جو پڑھے گا اس کا یہ حال کریں گے۔ گیلیلیو کو پڑھا ہوگا آپ نے، گلیلیو کو، 70 سال کا بابا تھا۔ اس سے پہلے برونو تھا، فزسسٹ تھا، بہت بڑا برونو، پڑھا ہے، قانون نکالتا ہے، کھڑا کر کے اس کو سب کے سامنے زندہ جلا دیا، اور گیلیلیو کو کہا ہے تمام جو تم نے باتیں گریوٹی وغیرہ ایجاد کی ہیں توبہ کرو اس سے، ورنہ تمہیں بھی جلا دیں گے۔ کولمبس کو پڑھا ہوگا آپ نے، امریکہ دریافت کیا نا، دریافت کر کے آیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 10 سال قید میں رہا، پھر مرا ہے۔ نو ایجوکیشن، سینسرز ور دیئر، نو باڈی از الاؤڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ۔ یہ صرف راہبوں کا کام ہوگا۔ اور آپ دین اسلام کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی خلیفہ، کسی مسلمان ڈائنیسٹی، کسی مسلمان بادشاہ نے علم پر پابندی لگائی ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ۔ شیخ سعدی کہتے میں نظامیہ میں گیا، 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں، 10,000 علم دین سیکھ رہے ہیں، صرف قرآن و حدیث نہیں، ایسٹرولوجی۔ کیوں؟ سورج اور چاند ہمارے نزدیک بڑے اہم ہیں۔ سورج کی موومنٹ سے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، چاند کی موومنٹ سے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔
میتھس بڑی امپورٹنٹ ہے، وراثت کا قانون، زکوٰۃ کہاں سے آئے گی، پریڈکشن. اور ایک بندہ کہتا ہے تو مسلمانوں کے علوم پہ اعتراض کرتے ہو. ارے ان کے نبی کی بات یعنی حدیث کو صحیح ضعیف ثابت کرنے کے لیے پورا علم ہے ان کے پاس، علم الرجال کا. یعنی اس بندے کی کس تہ تک چلے جاتے ہیں یہ کہ جس بندے نے حدیث راوی کی اس کی کیا صحت ہے، اس کا کون باب تھا، یہ اس کی سچائی کتنی ہے، پورا علم ہے یہ ایک. تم علم کی بات کرتے ہو اور یہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ حدیث پڑھتے ہیں اور پھر یہ اپنے نبی کے حکم کے مطابق نہ ملے تو اپنی طرف سے قیاس کرتے ہیں. بس یہ یاد رکھنا، یاد رکھ لینا. یہ حضور داتا صاحب نے کتاب کشف المحجوب میں بڑی پیاری بات لکھی. کہتے ہیں کہ میں نے مختلف علوم کو دیکھا، علوم تو بہت زیادہ ہیں اور ایک بندہ ہر علم کے اندر قابل نہیں ہو سکتا. مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے پورے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں بیانات کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں. مجھے آج تک کوئی ایسا انجینئر نہیں ملا جو انجینئر بھی ہو اور MBBS ڈاکٹر بھی ہو، مجھے نہیں ملا آج تک. اور پاکستان کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے، بڑے بڑے اچھے دماغ ہیں یہاں پہ. آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا. میرا ایک دوست ہے نیفرولوجسٹ ہے and is one of the top nephrologists in Pakistan. He is very educated. وہ جب سے MBBS فرسٹ ایئر کنگ ایڈورڈ سے میرے ساتھ ہے. جب اس نے نیفرولوجی میں کر لیا وہاں بھی ٹاپ کیا اس نے. تو میں نے اس ایک دن اسکن کا پوچھا کہ میرے جلد میں دانے آ گئے. وہ کہتا نہیں ڈرماٹولوجسٹ سے ہی پوچھیں. میں نے کہا مجھے تو بتا دے یار، تو پڑھا ہی ہوگا تھوڑا بہت، اور نہیں تو ہائیڈروکورٹیسن نہیں لکھ دے. کہتا نہیں میں نے نا گردے میں ہی 6 سال گزار دیے ہیں. اسپیشلائزیشن ایک میں ہوتی ہے نا عام طور پہ. اور وہ کہتا کنسلٹ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد ہوگی وہ آگے جا کے. علم بہت سے ہیں اور ایلون مسک، وارن بفٹ وغیرہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دور جدید میں ایک علم پر بہت عبور ہونا ضروری ہے، اسپیشلائزیشن بھی اچھی ہے. لیکن داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ تمام علوم کو پہلے دیکھ لو، اب وہ علم چنو. یہ مان لو کہ تم سارے علوم کے اندر ماہر نہیں بن سکتے. اچھا داتا صاحب کا دور کون سا تھا؟ اور آج ہیلی کاپٹر سے لے کے دماغ کے آپریشن تک سارا کچھ یوٹیوب پہ لائیو موجود ہے. علم کے سینسر تو نہیں نا، مشکل تو نہیں علم حاصل کرنا، فری ہے. اس دور میں تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا. کہتے ہیں وہ علم چنو جو تمہیں رب کے قریب لے جائے. میڈیکل سائنس میں یہ طاقت تو ہے، میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مانتا ہوں. میرے انسان کے ہر عضو کے اوپر نا پروگرامز ہیں چینل پر، ہر عضو کے اوپر، ہاتھ کے اوپر پورا پروگرام ہے، آنکھ کے اوپر پورا پروگرام ہے. اور ہر پروگرام کو کرنے کے بعد میرے تو منہ سے بے ساختہ نکلتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نہیں نکلتا. بتاؤ او میڈیکل اسٹوڈنٹس مجھے بتاؤ، کیا میڈیکل کا علم اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتا؟ تمہاری کتنی مرضی سینسٹیو کیمرہ آ جائے، آنکھ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا پمپ لا کے دکھا دو مجھے، کوئی میکینیکل انجینئرز کے پاس جاؤ، اسے کو پمپ بغیر انرجی کے، بغیر کسی فیول کے چلے. اور یہ جو پمپ چل رہا ہے 80 سال کا بابا ہو کے کوئی فوت ہو نا 3 ارب بار دھڑکتا ہے. یہ کہاں سورس ہے اس کا؟ بات ہے اپرنٹلی بات کر رہا ہوں نا، باقی جو اس کی دلائل ہیں وہ الگ ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے میرے بھائی، تھوک ہے. کہاں سے اتنی طاقت آئی اس میں کہ ٹیسٹ بھی یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. الٹی آتی ہے انسان کے جسم سے، ایسڈ سے بھری ہوتی ہے. یہ دانت تو کیلشیم کے ہیں، وہ الٹی اتنی ایسڈک ہے کہ جائے نا دانتوں کو کھرتی ہوئی، تباہ کرتی ہوئی چلی جائے. این اس کا جب الٹی آتی ہے اللہ کی طرف سے تھوک زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کنسنٹریشن ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. کیا یہ دانت نہیں خراب ہو رہے؟ دماغ کی سائیکالوجی کو دیکھو. 2.5 پیٹا بائٹس 2 سال پہلے میں نے دیکھا، ناسا کے انجینئر کہتا ہے انسان کے دماغ کی کیپیسٹی 2.5 پیٹا بائٹس ہے. 300 سال ٹی وی چلتا رہے، سارا ڈیٹا انسان کے دماغ میں آ جاتا. اور اب لیٹسٹ ٹیکنیک یہ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے انسان کی سٹوریج کی، نو لمٹ. کیونکہ جب تک انسان مرا نہیں، آخری سب سے جو بوڑھا بندہ تھا وہ انٹیک لے رہا تھا اور اندر سٹوریج جا رہی تھی اس کے. ہاں یہ سن لینا کہ موجودہ دور میں یہ 3 خاصیتیں یاد رکھ لینا ضرور، کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ایوریج امریکن دن میں 5000 ایڈورٹیزمنٹ کو ایکسپوز ہے اس وقت. انفارمیشن بہت زیادہ ہے. 3 باتیں یاد رکھنا. A successful student will learn, unlearn and relearn the things. Learn only that which is good for you. پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ لے لو، ہر چیز کان کے اندر جائے. کان کے اندر تو جائے گی، یا پروسیس نہ کرو اس کو.
اور انلرن، سیکھ لی غلطی سے وہ چیز تمہارے کام کی نہیں ہے، بھولنا سیکھو اس کو، اور ری لرن، سیکھی تھی بھول گئے ہو، ضروری ہے لے آؤ اس کو اپنی ویکیبلری کے اندر۔ بیان کو سمیٹنا ہے مجھے، اب لاہور واپس جانا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، میں جب آپ لوگوں سے موٹیویشن کی کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے اتنے ہونہار طلباء کو میں موٹیویشن دوں، کیوں؟ آپ کی کالج کی بس کو تو ہاتھ لگانے کے لیے انٹر کے اسٹوڈنٹ تڑپتے ہیں، ہاتھ ہی لگ جائے یار، اندر کون جائے گا؟ لیکن اگر آپ بیسٹ ہیں تو ایکسلنس اور پرفیکشن کی طرف نہیں جانا۔ If you are the best, okay, I admire, you are genius, you have done very good in academics and you are now in Nishtar Medical College, but why not the excellence and perfection؟ دیکھو یاد رکھنا یہ میری دو چار باتیں گولڈن ہے۔ یہ میڈیکل از ناٹ اونلی سائنس، اٹ از این آرٹ، ہیومن ایلیمنٹ، ہاؤ یو کین اگنور۔ یہ نشتر کے سامنے بیٹھا ہوا کویک دن کے 400 مریض دیکھ رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے اس کو، کنٹامینیٹڈ اوزار ہیں اس کے، ادھر دیکھا ادھر کر دیا، ادھر سنا ادھر چھاپا ڈال دیا، یہی کر رہا ہے نا۔ ہیپاٹائٹس سی دے رہا ہے لوگوں کو اپنے گندے اوزاروں سے، اور سی کروانے کے بعد لوگ اصرار کر رہے ہیں ٹھیک بھی اسی سے ہونا ہے۔ کیوں؟ ہیومن ایلیمنٹ، اس کو جذبات سے کھیلنا آتا ہے، پھنسایا ہوا اس نے۔ بڑوں سے پوچھو اپنے، آپ کو شاید ابھی پتہ نہ چلے، انسان صرف دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، مسکراہٹ سے ٹھیک ہوتا ہے، تھپکی سے ٹھیک ہوتا ہے، حوصلہ افزا جملوں سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یو آر دا ہوپ گیور۔ دنیا میں 3 ہوپ گیورز ہیں، استاد، باپ، ماں اور ڈاکٹر۔ کینسر کا بھی مریض ہے، پھسلنا نہیں، رپورٹ دیکھ کے اپنے چہرے کے جذبات ایسے نہ کرنا کہ وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے، صحیح رکھو اپنے چہرے کو، تم ہوپ گیور ہو، کیونکہ تم ایک مسلمان ڈاکٹر ہو۔ جس طرح ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے نا، مسلمان ڈاکٹر اور غیر مسلم ڈاکٹر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ سمجھے گا سب ختم ہو گیا، آپ نے کہنا ختم نہیں ہوا میرے بھائی، میں ڈاکٹر ہوں، رب ہے، وہ رب ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں۔ اور جو یہ نشتر میں آ کے آپ کے شیشے توڑ دیتا ہے نا، اور آپ کو گالیاں نکال کے گھسیٹتا ہے، وہ آپ سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں۔ مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے۔ دیکھو آپ ڈاکٹر، آپ کا کیا کام ہے؟ اچھے طریقے سے سن کے نسخہ لکھ دینا، یہ کام تھا نا۔ اس کے آگے کا کام تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ آگے کے کام پہ لڑ رہا آپ سے۔ شفا دینا تو رب کا کام تھا، وہ شفا کے لیے لڑ رہا ہے، مار رہا آپ کو۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنا بھی تو آنا چاہیے نا۔ مائنڈ مینجمنٹ، ہیومن مینجمنٹ، غلطی اس کی بھی نہیں ہے یار۔ ایک بلی پھنسی ہوئی تھی جنگل میں، ایک بندہ گیا تو بلی غرا رہی تھی اس کے اوپر۔ وہ پہلے تو پیچھے ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا بلی تو غراتی نہیں ہے، بلی تو میاؤں میاؤں کر کے بھاگ جاتی ہے، یہ کیوں غرا رہی ہے؟ دیکھا اس کی دم پھنسی ہوئی تھی، اس نے دم نکالی، وہ میاؤں میاؤں کرتی بھاگ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ جتنا غصہ کر رہا ہے اس کا بھی اپنا قصور نہ ہو، اس کی ماں آج سے پہلے ایسی تڑپی نہیں ہے، اس کے بچے نے ایسی چیخ ہی نہیں ماری آج سے پہلے، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے نا۔ تو ہیومن مینجمنٹ، میڈیکل از این آرٹ، یاد رکھنا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب وقت آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کے اپنی سکی ماں، سکا باپ ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں، وہ سب کچھ کرتا ہے جو ڈائگنوسس وغیرہ تھی کتابوں میں، دم توڑ دیتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ پرولونگ لائف، وی کین گیو کوالٹی ٹو لائف۔ زندگی کو بڑھا نہیں ہم سکتے، سانسوں کا کوٹا مکمل ہو گیا، حدیث میں آتا ختم ہو گیا بندہ، لیکن جتنی زندگی ہے اس کو تو کوالٹی لائف کر سکتے ہیں نا، یہی ہمارا کام ہے۔ اور پھر لاسٹ بات کرتا ہوں، دیکھو میرے محترم سامعین کرام، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی جاب میں ایک میننگ ہے۔ ڈزنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، فلم میکرز ہیں، آپ بڑے مشہور ہیں، آپ نے سنا ہوگا نام۔ جو اس میں جاب کرنے جاتا ہے نا، اس کو گائیڈ لائنز نہیں دی جاتی، اس کو ایک کورس کرایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ٹریڈیشنز، ڈزنی کے ٹریڈیشنز۔
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گائیڈ لائنز لے کے جو جاب کرتا ہے نا وہ صرف پیسے کمانے کے لیے جاب کر رہا ہے، میننگ نہیں ڈھونڈ رہا اپنی جاب میں، معنی نہیں ڈھونڈ رہا، مقصد نہیں ڈھونڈ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ پرانے دور میں ایک بستی میں داخل ہوا، کچھ لوگ پتھر کوٹ رہے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی پتھر کوٹ رہے ہیں۔ آگے چلا گیا، کچھ لوگ پتھر کوٹ رہے تھے، کیا کر رہے ہو؟ کہا یار ہم آج کی روزی کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آگے گیا، کچھ لوگ پتھر کوٹ رہے تھے، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم مسجد بن رہی ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تینوں کا جواب ڈفرنٹ ہے، ایکٹیویٹی ایک ہی ہے۔ تیسرا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک سسٹم کا حصہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی روزی کمانے والا اور کام کرنے والا نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں یہ بندہ چاہیے جو سسٹم کا حصہ ہے۔ اس نے میننگ دیکھ لیا، دیکھو میں ایسے جوڑوں کو جانتا ہوں 10 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں، پیار نہیں آپس میں۔ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو 20 سال سے جاب کر رہے ہیں، جاب سے پیار نہیں ہونے۔ تو زیادہ وقت گزر جانا یہ پیار ہونے کی کسوٹی نہیں ہے۔ میننگ ڈھونڈو اپنی جاب کے اندر۔ میرا بچے کو پیٹ میں درد ہوئی، میں لے کر گیا، اس کو ایک رائزک لگی، ڈیکلوران لگا، ٹھیک ہو گیا۔ باہر آیا، میں نے روکا، میں نے کہا بیٹا یہ جو آپ کے ساتھ ہوا کام اس کا کوئی مول ہے؟ پیسے ہو سکتے ہیں اس کے؟ درد تھی آپ کو ٹھیک ہو گیا؟ کہتا نہیں اس کے کوئی پیسے نہیں ہو سکتے، انمول ہے یہ۔ میں نے کہا 100 روپے میں ہو گیا یہ کام۔ میننگ جب اس چیز کو ہٹ کر لو گے نا آپ سمجھ لو گے، یقین کرو سکون میں رہو گے۔ آپ عام آدمی نہیں ہو، مان لو اس بات کو، مان لو شفا تو اللہ دیتا ہے، آپ کیا دے رہے ہو پھر؟ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ اللہ جو شفا دیتا ہے وہ آپ کے در پہ بھیج رہا ہے کہ یہاں شفا ملے گی۔ یو آر این ایجنٹ ٹو ہوم آل مائٹی۔ سوچتے رہو، اس کو دہراتے رہو کہ میں انسان کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہوں جو ایموشنز کا بنا ہے۔ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ اس میں سے آتی آواز کھڑ کھڑ کھڑ، مستری کو پتہ چلے دو تھوڑی مارے گا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم۔ تو بہرحال میرے محترم سامعین کرام، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ اچھے ادارے میں آئے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، بہت سے آپ میں سے ڈاکٹر ہوں گے بھی، بس ایک نعمت آپ کو مل گئی، اس نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ فرمایا نعمتیں جنگلی جانور کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح جنگلی جانور کو کھلا چھوڑ دو وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح نعمت بھی بھاگ جائے گی۔ جنگلی جانور کو زنجیر ڈالنی پڑتی ہے، تو تم اپنی نعمت کو شکر کی زنجیر ڈال دو۔ دن میں 70 بار کہو الحمدللہ مالک تیرا شکر، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ جتنی عاجزی کرو گے پھل لگیں گے۔ حکے کے 2 ڈنڈے ہوتے ہیں نا، 2 ڈنڈے، دیکھا حکا 2 ڈنڈے ہوتے ہیں، وہ ڈنڈا جو اکڑا کھڑا ہوتا ہے اس پہ آگ رکھ دی جاتی ہے، اور جو جھکا ہوتا ہے سب اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ سرو کا درخت دیکھا ہے کیسے اکڑا کھڑا ہوتا ہے، ایک پھل نہیں لگتا اس کو۔ اور اب تربوز کی بیل دیکھو، یہ پتلی سی زمین سے جڑی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے رب پھل دیتا ہے اس کو۔ یہ قدرت کا اصول بتا رہا ہوں، یہ وہ جو رومی نے لکھی اپنی کتاب میں، مولانا روم کی کتاب میں لکھی، اس طرح کی ایگزامپلس دیتے ہیں وہ۔ تو یاد رکھو جتنا جھکو گے اتنا اگو گے۔ کبھی اس بات کو نہ آنے دینا کہ میں کسی سے مختلف ہوں۔ اللہ کے نزدیک مختلف ہونے کا معیار اور ہے۔ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، بس یہ ہے۔ جتنی عاجزی کرو گے، شیطان بہت بہت آگے تھا، فرعون بہت آگے تھے، یعنی فرعون کا جو اپر چیمبرز تھا اس کے اندر گرینٹ کی بیمز لگی ہوئی ہیں، اور ایک گرینٹ کی بیمز، یہ ایس یو وی جو ہوتی ہے، یہ سپورٹیج اور یہ جو ہنڈائی کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، 70 ایس یو وی کے برابر ایک بیم کا وزن تھا۔ اور اس بیم کو اتنے اوپر لے کے جانا کیسے؟ کوئی کرین تو نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لیور بنا کہ اس کو گھسیٹ کے اوپر لے کے جایا جائے۔ اس کو اوپر لے کے جانے کے لیے جب آپ بنائیں گے ریمپ، اس ریمپ پر جب آپ اتنے بھاری کو گھسیٹیں گے وہ تو سب کو لے کے ڈوب جائے گا۔ کس طرح اوپر گیا؟ آج تک کوئی سائنس جواب نہیں دے سکتی اس کا۔ اور ایک نہیں ہے، کتنے ہیں؟ اور آخر میں مولانا کیا لکھتے ہیں؟ ترقی یافتہ بڑے تھے لیکن مغرور تھے، فنا کر دیا اللہ نے ان کو، عبرت کا نشان بنا دیا۔ دل میں بات ضرور آتی ہے، یہ نہیں میں کہوں گا دل میں نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہو، ایموشنز آر دیر۔
دعا کریں مولانا صاحب غصہ ختم ہو جائے. کیسے ختم ہو جائے؟ روبوٹ ہو انسان ہو، غصہ تو آئے گا. دعا کریں حضور غرور ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا، میں مانتا ہوں. تو کیا کریں؟ کنٹرول. غصہ کنٹرول، غرور کنٹرول. اور کامیاب ترین آدمی وہ ہے جو اس غصے کو کنٹرول کر کے فائدے کی طرف لے جاتا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، پروڈکٹیو غصہ کرتے ہیں وہ، کنسٹرکٹیو غصہ. غصہ آیا میں کر کے دکھاؤں گا، آگے بڑھ کے کر کے دکھاتے ہیں. تو آئیے اس بات کی نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ محفل دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہوئی. قرآن و سنت کے عالمگیر دینی تحریک دنیا بھر کے اندر قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 82 ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈاکٹرز میں اور دیگر میڈیکل فیلڈ سے وابستہ طلباء میں دین کا کام کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ہمارے ساتھ وابستہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے کراچی میں ہے، جہاں پر امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود تشریف فرما ہوتے ہیں. اور الحمدللہ آنے والے ہفتے اور اتوار کو ہماری خوش نصیبی کہ ہم کراچی جا رہے ہیں، صرف میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے افراد، وہاں پر انشاءاللہ تربیتی نشست ہوگی، اور پورے پاکستان سے میڈیکل سے وابستہ افراد اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. تاریخ بنتی ہے یہ 29-30 اکتوبر، ہفتہ اتوار. ڈاکٹر طیب ہمارے نگران ہیں پنجاب کے، یہ انشاءاللہ قافلے کو لیڈ کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کچھ وقت نکالیے اور ضرور اس اجتماع میں شرکت کیجیے، اور دعوت اسلامی کے دیگر جو کام ہیں ان میں بھی حصہ ڈالیے. مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کا سیلاب کے اوپر میڈیکل کیمپس لگے، میں خود گیا، ڈاکٹر طیب بھی گئے، ہم نے دوائیاں سپورٹ کی، وہاں پر جا کے لوگوں کی مدد کی. اور دعوت اسلامی کے تحت ایک ٹیلی تھون مہم بھی ہونے جا رہی ہے. اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا، مطلب 2,70,000 بچے قرآن پاک حفظ ناظرہ کے 6,000 مدرسوں میں موجود ہیں، ہمارے عالم بن رہے ہیں، مدنی چینل چل رہا ہے. تو اس کے لیے بڑی خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے. دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون ایک فنڈ ریزنگ کمپین ہے. آپ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن آپ کے والدین ہیں، جاننے والے لوگ ہیں جو امیر کبیر ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کی اس ٹیلی تھون مہم کے اندر ضرور حصہ لیجیے. آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے وعدہ کرنا مجھ سے آپ نے، مانیں گے بات؟ وعدہ کرنا ہی ہے، روزانہ 12 منٹ قرآن مجید پڑھیں. اور میں نشتر میڈیکل کالج سے مخاطب ہوں، تو 12 منٹ صرف انگلش عربی میں نہیں بلکہ اردو میں بھی پڑھنا ہے. ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، عربی از اے ٹف لینگویج، اور ہم عربی پڑھ لیں گے، ثواب ہو جائے گا، 1 کا 10 مل جائے گا. لیکن خدا کی قسم قرآن صرف 1 کا 10 نہیں دیتا، قرآن 1 کا ارب، 1 کا کھرب، 1 کا لامحدود دیتا ہے. سودا تو صحیح کرو نا یار. نہیں سمجھ آ رہی، پڑھو عربی میں، پڑھو پھر اردو میں پڑھو، پتہ چلے رب آپ سے کیا بات کر رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے آپ کو. آپ کا رب ہے، وہی ایک طریقہ ہے نا حکم لینے کا. روزانہ 12 منٹ. جب میں نے یہ طے کیا تھا نا میں قرآن مجید روزانہ 12 منٹ پڑھوں گا، تب سے لے کے آج تک میں 12 منٹ نہیں پڑھ سکا، کیونکہ جب پڑھتا ہوں قرآن لے لیتا اپنے اندر، کہاں سے کہاں بات نکل جاتی. اور دیکھنا آپ کو کتنا لطف آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عطا فرمائے اور آج کا آنا قبول و منظور فرمائے. یہ ہمارے ہاشم بھائی ہمیں دے رہے ہیں، یہ تفسیر صراط الجنان ہے. میں اس تفسیر کو پڑھتا ہوں. جو صاحب تفسیر ہیں، تفسیر جنہوں نے لکھی مفتی قاسم اتاری صاحب، حیات ہیں، جوان آدمی ہیں، اور بہت ہی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تفسیر لکھی. یہ صراط الجنان اپنے iOS پر، اپنے اینڈرائڈ پر ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر آپ ایک آیت پہ جائیں گے، اس آیت کی تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور اس میں تلاوت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کی ورڈ بھی آپ انٹر کریں گے، پہاڑ، علاج، ڈاکٹر، پوری تفسیر قرآن میں جہاں جہاں وہ لفظ آیا وہ سارے کا سارا آ جائے گا. تو یو ول فائنڈ اٹ ویری کنڈیوسو ٹو لرن اینڈ ریسائٹ ڈیلی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کو مالک و مولا اچھا طبیب بنا، اور جو بھی ہمارے دیگر افراد بھی اس اجتماع میں شریک ہوئے سب کے دسترخوان میں وسعت دے، سب کی روزی جان مال اولاد رزق میں اے مالک و مولا، سب کے خاندان میں، سب کی عمر میں برکت عطا فرما. اے مالک و مولا سب کی خیر، سب کا بھلا فرما.
یہ گھروں سے دور بیٹھے ہیں، مالک ان کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مالک و مولا، ان کے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جس کے حیات ہے مالک اس کی قبر، جن کے حیات ہے مالک و مولا ان کو لمبی صحت و عافیت والی نیکیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے مالک، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کے گھٹنوں میں درد، ہیپاٹائٹس بی سی ہو جاتا ہے، شوگر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، مالک تمام کے والدین کو شفا کلی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں آسانی عطا فرما۔ اے مالک، کسی کے گھر میں غربت ہوگی، وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، کمائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو واقعی اپنے ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں، آگے بڑھ کر بوڑھے باپ کا سہارا بنتے ہیں، ماں کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، بہن کی شادی کے اسباب کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر والوں کو ہم سے بہت امیدیں ہیں، اے مالک ہمیں اچھا فرما بردار بیٹا بھائی بننے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر اے مالک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اچھا مسلمان ہی اچھا بیٹا اچھا بھائی ہوتا ہے۔ اے مالک و مولا، 5 وقتہ نماز کی پابندی عطا فرما، درود و سلام پڑھنے والا بنا، قرآن کے بارے میں سنا، اے مالک ہمارے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، قرآن پڑھے ہمیں مزہ آنا شروع ہو جائے، قرآن پڑھے بغیر کوئی دن نہ ہمارا گزرے۔ اے مالک و مولا، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ جنہوں نے آج اجتماع کی تیاری کی، سب تک دعوت پہنچائی، مالک اخراجات کیے، ان سب کا یوں میلاد منانا قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔